السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ سیاست میں بات کرتے ہیں. اور چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اسمبلی میں. انہوں نے تقریباً وہ تمام چیزیں گنوائیں جو اس ملک کے بڑے مسائل میں سے ایک، یا جس کی وجہ سے یہ ملک اتنی مشکل میں ہے کہ ہم آج ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں. ٹیکس چوری پر انہوں نے تقریباً 3000 ارب کسی ایک فگرز دیا کسی ایجنسی نے، جو انہوں نے کہا کہ 3000 ارب روپے کے قریب ٹیکس چوری ہوتا ہے پاکستان. یعنی ہم جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ٹیکس پاکستان میں چوری ہوتا ہے. سب جانتے ہیں کہ کون کون سا ادارہ کدھر کدھر پیسے لے کر پاکستان کے ایکسچیکر کو نقصان پہنچاتا ہے. انہیں سب باتیں بتائیں، لیکن اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. وہ علاج کیوں شروع نہیں ہو سکا؟ انہوں نے ایلیٹ کیپچر کی بات کی خواجہ آصف صاحب نے، کہ جس طرح پاکستان میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں 2 نمبر سامان بکتا ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس نے کیا کیا گول کھلایا ہے. اس ملک کے جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، جو سامان تعیش جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور میں بیچتے ہیں، وہ ہماری ٹریڈ باڈیز کے سب سے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے قانون کے اندر. جو امیر آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو کوئی قاعدہ. امیر آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بات ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں ایک بحث یہ ہے، لیکن کس نے بنانا ہے قانون؟ یہ بحث کیوں نہیں شروع ہوتی؟ جس فورم پہ خواجہ صاحب کھڑے ہیں، اگر یہ کوئی ایک دن اس بات پہ مختص کیا جائے کہ لائیو دکھائی جائے یہ پوری ٹرانسمیشن، اور صرف اس بات پہ کی جائے کہ امیر آدمی کیسے پاکستان میں بچ جاتا ہے اور نہ ٹیکس دیتا ہے اور کوئی حال اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے، ایلیٹ کیپچر کیسے ہے، کچھ تو ہو، کو بات لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ہماری اسمبلی ہمارے بارے میں بات کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کمپنی جو نقصان ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ہزاروں ارب، انہوں نے کہا ایک خسارہ، ایک میرے خیال پی آئی کی بات کر رہے ہوں گے، 80 ارب روپے تو صرف سود واپس کر رہا ہے وہ ادارہ. لیکن ہماری بکس پہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال سے ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے ہر حکومت کو کہ یہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، لیکن وہ نہیں کر سکے یا کرنا نہیں چاہتے. جب بھی ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپوزیشن میں جو ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تمام گفتگو بڑا لمبا پروگرام چاہیے اس ساری بحث کو کرنے کے لیے. بہت سی ساؤنڈ میں نے نکالی ہوئی تھی، لیکن سم ٹائم وین وی ڈسکس دس، ایک شاید اس وقت یہ زیادہ بہتر ہو کہ یہ ساری چلائی بھی جائیں. لیکن یہ بحث اگر ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں تو یہ اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے نہیں ہوں گے. حکومت ہے آج تو پارلیمنٹ پوری ایک ہی ہے، اپوزیشن بھی اپنی ہے، تو اس کے اوپر بحث کریں اور قانون سازی کریں کہ کیسے کرنا ہے. بہت سے آپ کے پاس سولوشن سامنے آئیں گے. لیکن ابھی ہمارے پاس استحکام پارٹی، پاکستان استحکام پارٹی اون چودھری صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. چودھری صاحب یہ بتائیں، اتنی جلدی میں آپ نے پارٹی بنا لی، پارٹی کا نام بھی کسی اور نے پہلے سے رجسٹر کرا رکھا، آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا، کوئی منشور کوئی نہیں، کوئی سٹرکچر کوئی نہیں، کوئی نہیں، جلدی کی سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کاشف بھائی، ہماری پارٹی کا نام ہے استحکام پاکستان پارٹی. ٹھیک، تحریک استحکام پاکستان. میں معافی چاہتا ہوں. اور دوسری بات، ٹائم لگے گا نا تھوڑا، عادت پاندے ٹائم لگے گا تھوڑا. انشاءاللہ عادت بھی پڑے گی اور ووٹ بھی پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنا دو ایک کام ہو جانا، اے نہ ہو جدوں تک ساڈی عادت پہ ووٹ نہ ہس جائے. کوشش کرنا اے نہ ہو کم. انشاءاللہ بڑا ہمارا جو پاکستانی ہے بڑا باشعور ہے، اور وہ دیکھیں گے اور ووٹ بھی ڈالیں گے، اور وہ ان کو تو ان کی یہ حق ہے. اینی وے کاشف بھائی، آپ نے جو پوچھا کہ اتنی جلدی پارٹی بنی، دیکھیں ہماری جو سب سے پہلی بات میں آپ سے کہوں گا کہ یہ پارٹی بنی جو تحریک انصاف کے جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے، جنہوں نے چھوڑی تحریک انصاف، پرانے پی ٹی آئی کے جو جن کی وابستگی ہیں 30 سال پرانی وابستگی ہیں، ان لوگوں نے اور ان سے رابطے ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک ہمارا پرانا بانڈ تھا، ہمارا پرانا ایک ریلیشن شپ تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی پارٹی دیکھ کر لگتا ہے یہ پی ٹی آئی پارٹ 2 ہے. دیکھیں پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میرے لیے تو یہ عزت کی قابل ہے یہ کہ میری جو جہاں میں خود پہلے تھا وہاں کے سینئرز، عمران اسماعیل صاحب، عامر کیانی صاحب، ایسے لوگ جو 30 سال سے اس پارٹی میں، تو اس پارٹی کا حصہ بنے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. میرے لیے وہ بڑی عزت کی جگہ ہیں.
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی دل اسی جذبے سے اس پارٹی کے لیے بھی کام کریں گے. ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے. لیکن اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلٹی آئے, استحکام آئے. پاکستان میں ہم وہ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہتے کاشف بھائی, جو ماحول پیدا کر دیا گیا تھا اور ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھنا, بری باتیں جو آپ کے سامنے ہیں سوشل بالکل ٹھیک میڈیا ہے, جیسے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان میں تھوڑی ہمارے بچے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, ہیلنگ ٹچ میں بڑے حصے سے کہہ رہا ہوں, ہیل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ایگزیکٹلی. دیکھیں بچے ہمارے, یوتھ, ینگ لوگ کسی کی بیشنگ کر رہے ہیں, کسی کی فیملی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اور اس کے بعد چلیں یہ سب کچھ تو ہوتا رہا, لیکن اینڈ آف دا ڈے کاشف بھائی ایک دن آیا 9 مئی جس دن اس سے ساری ریڈ لائنز کراس ہو گئیں. کسی کا گھر جل گیا, ہمارے جناح ہاؤس قائد کا گھر جل گیا, اور اس کو دیکھ کے بڑی دل کو تکلیف ہوئی. اور دیکھیں, اور یہ اس کا سارا ذمہ دار, سارا اس کا جو پلان جو تھا, ماسٹر مائنڈ, میں کسی کے اوپر یہ کیا کہوں, ساری دنیا کو پتا ہے, لیکن اس کے لیے اس پارٹی کو اپنے خود کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں کوئی بھی محب میں ویسے ایک بات کو صاحب بالکل 9 مئی جو ہوا بڑا غلط ہوا. جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے, آئیڈینٹیفائی کریں. آج خالد صاحب کہتے ہیں 3200 لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے تھرو جیو فینسنگ یا کیمروں کے ذریعے. لیکن دیکھیں آپ کی نئی پارٹی میں تو آپ کی آج آپ کی پارٹی سے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ طریقے یا استحکام پاکستان پارٹی کیا کرے گی. آج بھی وہ قاسم کے ابا والی کہانی آپ لے کر آ گئے کہ وہ بڑے 2 نمبر لوگ ہیں. اپنی بات کریں, آپ کی پارٹی کدھر ہے؟ آپ میں نے نہیں کہا, آئی ہوپ کہ آپ کی پارٹی کا کوٹ کنڈیم کریں. بالکل ٹھیک ہے, سارے کنڈیم کر رہے ہیں, اس میں تو آپ تو سب کنڈیم کر رہے ہیں. ہم تو میرا خیال ہے تحریک انصاف خود کنڈیم کر رہی ہے. آپ نے پہلی دفعہ آپ نے مجھے جس دن سے ہماری پارٹی بنی ہے پہلی دفعہ میں پہلی بار آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, اور میں بالکل آپ کو یہ واضح کر دوں, ہمارا مینیفیسٹو بھی بن رہا ہے, ہماری جو لیگل ٹیم ہے ہماری پارٹی کا جو اس پہ کام کر رہی ہے, اور آپ کے سامنے آئے گا, ہمارا منشور سامنے آئے گا. ہم کیمپین لانچ کریں گے, ہم ڈیجیٹل ممبرشپ لانچ کریں گے, ہم اپنی ممبرشپ ویسے لانچ کریں گے, ہم اپنا اب لیکن یہ آپ ریورس آرڈر میں چل رہے ہیں اون صاحب. عموماً یہ کام پہلے ہوتے ہیں پارٹیوں کا, بعد میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ہمارا منشور ہے. جب آپ نے کہا نا, یہ میں نے آپ کی سنی جو آپ نے پریس کانفرنس کی, وہ بڑے آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اس پریس کو. ہر پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے یہی کام کرتی ہے, لیکن آپ نے بڑی ریورس انجینئرنگ کی ہے یہاں پہ. پہلے پارٹی اناؤنس کر دی, پھر فیصلہ کیا کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی. یار ساڈے کو کہنا سے کچھ ہے ہی نہیں, پریس کانفرنس ہی کرنی. پارٹی اناؤنس کر کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی ویسے آپ نے, یہ تو بتائیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کاشف بھائی, جو ہماری اناؤنسمنٹ تھی اس دن ہم نے صرف ایک اپنی پارٹی کو لانچ کیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں یونیک چیز, مجھے پلیز موقع دیجیے گا بولنے کا. دیکھیں وہاں اگر آپ دیکھیں کاشف بھائی کہ وہ تمام الیکٹیبلز تھے جو کہ اپنے اپنے حلقوں کے الیکٹڈ سابقہ ایم پی ایز تھے, اور جو کئی صوبائی وزراء, وفاقی وزراء, وہ تھے لوگ. کس جگہ کی بات کریں؟ نہیں کہ کوئی ایک جس دن ہم نے, جہاں ہماری پارٹی جس دن سرکار خدا دا واسطہ جی لوگ منہ چھپاتے پھر رہے تھے, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی سے الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے تھے سوائے ترین صاحب مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے حلقے میں, لیکن وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ان میں سے کون اپنا حلقہ جیت سکتا ہے سر پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر, مطلب جس کا پارٹی ووٹ بینک ہو؟ کاشف بھائی وہ الیکشن آئے گا, الیکشن لڑیں گے, جو رزلٹ آئیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں آپ سے آپ کا وقت کیوں ضائع کروں, اپنا کیوں کروں, ٹھیک ہے, لیکن وہ الیکٹیبلز ہیں, آپ مانیں, وہ اپنے اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے الیکٹیبل تو میں بھی ہوں بھائی جان, مجھے بھی لے لیں, مطلب کہنے میں کیا عرض ہے. آپ 100 بسم اللہ, آپ اپنا بندہ کہنا الیکٹیبل نہیں ہوتا پاجی. آپ نے تو پالیٹکس, میں نے اور آپ نے بڑی گپیں لگائی ہیں سیاست کے اوپر, جب آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. یو نو واٹ این الیکٹیبل از. یہ بہت سے حلقوں کے ایم این اے, عامر کیانی صاحب اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں, 5000 ووٹ لے سکتے ہیں اپنے سر پہ. عمران اسماعیل, علی زیدی. لیکن کاشف بھائی عامر کیانی صاحب سیکرٹری جنرل رہے پی ٹی آئی کے, وہ الیکٹیبل سے 10 ٹائمز زیادہ بڑا کام کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل تھے نا, اب ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل. اچھے مینیجر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن الیکٹیبل نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اچھے مینیجر ہو سکتے ہیں نہیں تو الیکٹیبل نہیں ہے. اچھے کاشف بھائی اچھے مینیجر نہیں تو الیکٹیبل کو لے کے آنا ہے, اچھے مینیجر نہیں تو الیکٹیبل کو گراؤنڈ دینی ہے,
اسی نے تو آپ کو آپ کے الیکشن کی کیمپین بنا کے دینی ہے. دوسری بات یہ کاشف بھائی ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, ہم اپنی کیمپین لانچ کریں گے, آپ ماحول بنے گا, الیکشن کا ماحول بنے گا. ابھی آپ اور تو دیکھیں آگے کے کون کون لوگ ہماری پارٹی جوائن کرتے ہیں. ابھی سے آپ دیکھیں, میں قبل از وقت کوئی بات کہوں, میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں. میں اپنی پارٹی کو ایز اے ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. میں آپ سے بڑے وثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہم کہیں یا کسی کی شکل بنی ہوئی ہے. جو لوگ جو آئیں گے انشاءاللہ وہ اتنے جذبے سے آئیں گے جس جذبے سے وہ کام کریں گے اور آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ پارٹی کے لیے کام کیسے ہو. لیکن اگر پارٹی اتنی تیز جا رہی ہوتی, جسے کہتے ہیں ہائی فلائنگ کر رہی ہوتی, اس کا ٹریجیکٹری اوپر ہوتی, تو صرف وہ بندے جو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہم سیاست سے بریک لے رہے ہیں یا سیاست نہیں کریں گے وہی نہ آ رہے ہوتے, اور پارٹیوں سے بھی لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہوتے نا. کوئی آزاد کھڑا ہوتا وہ بھی ٹوٹ کے آ جاتا. دیکھیں آ جائیں گے, آزاد بھی آ جائیں گے اور لوگ بھی آ جائیں گے. دیکھیں ماحول بنتا ہے. اچھا ابھی آپ نے فواد کا کہا, یہ دیکھیں ہم فیوچر کی بات نہیں کرتے, چلے یہ بات ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم الیکشن کی بات نہیں کریں, الیکشن کا فیصلہ الیکشن کرے گا. فواد کیوں اتنا ان کو عہدہ کیوں نہیں, وہ آپ کی پارٹی میں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں سب سے زیادہ کمفرٹیبل تو فواد صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. پہلی بات یہ ہوں گے یا ہیں؟ آئی نو ہم پرسنلی, ہیں آئی نو ہم پرسنلی. اور سب سے زیادہ کمفرٹیبل تو وہ ان کا دیکھیں میرے سے اتنا ایک کمفرٹیبل رشتہ ہے, تعلق ہے. علیم خان صاحب سے ان کا بڑا ایک تعلق ہے. جہانگیر ترین صاحب کو وہ تب بھی ملتے تھے جب وہ جہانگیر ترین صاحب کو ملتے تھے جب وہ فیڈرل منسٹر تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. وہ قطن بھی نہیں گھبراتے تھے. باقی پوری فیڈرل کیبنٹ اجازت لینی ہوتی تھی بادشاہ سلامت سے یا ان کو بتانا ہوتا تھا. لیکن یہ واحد منسٹر ہے, میں آپ کو آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں, میرے دل میں ان کے لیے اتنا ریگارڈ ہے کیونکہ جب وہ منسٹر تھے وہ تب بھی آتے تھے جہانگیر صاحب سے, چھپا رہے تھے, مجھے بھی ملتے تھے, ان سے بھی ملتے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میں نے جب پچھلے کئی سالوں سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کیا, آپ کی ایک ایفیلیشنز ہوتی ہیں. میں تو 2 سال نہیں اپنے آپ کو وہ علی زیدی کی ایفیلیشن تھی, اسٹیج میں بیٹھ گیا. علی زیدی سے پرانے تو فواد نہیں ہے, عمران اسماعیل سب سے پرانے, عامر کیانی 26 سال. عمران خان صاحب نے کہا مجھے کسی کا افسوس ہے تو عامر کیانی کا افسوس ہے جو پارٹی چھوڑ کے چلا گیا. ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی ایفیلیشن کی, فواد اکیلا ہے جس کو پرابلم ہے. صرف وہ دوست وہ پارٹی کے ساتھ نہیں تھے, وہ ان کے پرسنل دوست بھی تھے. عمران اسماعیل صاحب پارٹی کا تعلق علیحدہ, ان کے ساتھ پرسنل تعلق علیحدہ. تو کیا یہ لوگ ہماری پارٹی کے لیے انہوں نے جو کام کیا کریں گے, اور جو یہ لوگ ہیں یہ ہمارے لیے ایک ہمارے سینئر ہیں میرے. میں فواد چودھری صاحب کی بات کر رہا تھا. میں فواد صاحب آپ نے کہا نا کہ ان کا پرانا تعلق ہے, تو میں نے آپ کو سارے تعلق گنائے ہیں جو 26 سال کہہ رہا ہوں. فواد صاحب منہ کی چھپا رہے تھے, مجھے اس کا جواب دیں. کمفرٹیبل ہوں گے, سب سے زیادہ کمفرٹیبل وہ ہوں گے ہماری پارٹی میں. میں نے سنا آج میں سے کوئی کہتا کہتے پرائیویٹلی فواد صاحب کہتے ہیں میں نے تو پارٹی جوائن ہی نہیں کی ہے. اچھا وہ اس بات کو ہم آئی تھنک یہ کوئی بحث نہیں ہے, وہ وہاں تھے, وہ آپ ان کے لیے ہماری میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے. وہ اگر ان کا ہر انسان کا اپنا ایک فیصلہ ہے اور کوئی کسی کو زبردستی نہیں کہا جاتا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. وقت آنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ہمارے ساتھ ہیں کتنے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. میں اس پہ آپ کو کیا وضاحت دے سکتا ہوں, یہ آپ کسی دن وہ آپ کو وہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے, یہ آپ کو وقت بتائے گا انشاءاللہ. سر یہ جو آپ کا پارٹی آپ نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی, کیونکہ میں آئی ہیو سین پالیٹکس, اتنا تو ہم ساروں کو کریڈٹ دیں کہ ہم 20 30 40 سال سے گیون ہوایور اٹ از, کبھی پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور ظاہر ہے پروفیشنل کیپیسٹی میں بھی, یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ کیپچر کرتے ہیں. ہر ٹی وی اسکرین آپ پر لگی ہوئی ہے, آپ کی ہر کئی ہوئی بات لائیو پہنچ رہی ہے لوگوں تک. سو آپ زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کرتے ہیں اس چیز کو. آپ لوگوں نے سوال جواب ہی نہیں کیے, مطلب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا؟ نہیں, سب کچھ ہے کہنے کو کاشف بھائی. ہم پریس کانفرنس ایک نہیں کریں گے, ہر روز کریں گے. دیٹ واز دا اونلی ڈے ٹو اناؤنس دا پارٹی, اور صرف ہماری ایک اناؤنسمنٹ تھی. ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک اسٹرینتھ دکھائی, اپنا ایک شو کیا. الحمدللہ سارے الیکٹیبلز آئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ود ان اے ویک اس سے بڑا شو اور کریں گے الیکٹیبلز, اور جو لوگ ہمیں جوائن کریں گے اس دن ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. آپ روز کہیں گے, ہم روز پریس کانفرنس کریں گے. لیکن تو ایک آدھا جلسہ بڑا کر دیں. آپ کو یاد ہے نا خان صاحب نے 30 اکتوبر کا جلسہ کیا تھا, آپ کو تو یاد ہی ہوگا. اور اس کے بعد ایک دم لوگوں کا رجحان, شاہ محمود قریشی, شاہ محمود قریشی آ رہے ہیں, جاوید ہاشمی آ رہے ہیں, روز پتہ لگتا تھا. وہ اس ٹائم ایک لفظ تھا وکٹ گر گئی, تو
تو ایک روز کی وکٹیں گر رہی ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی جوائن کر رہا ہوتا. تو وہ ایک آدھا جلسہ آپ بھی کر کے دکھا دیں, اپنی اسٹرینتھ دکھائیں کہ یہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ابھی وکٹیں گرنے دیں, ابھی ماحول بننے دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جلسہ کریں تو وکٹیں زیادہ گریں گی, آپ کہتے ہیں پہلے وکٹیں گریں گی اس کے بعد جلسہ کریں گے. الٹی سائنس چلا رہے ہیں آپ سیاست کی. جلسہ چلیں ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. ہم کہاں بھاگے ہیں کوئی, ہم آپ کو جلسہ بھی کر کے دکھائیں گے. ایک نہیں کریں گے, یہ تو ماحول بنے گا تو جلسے تو ہونے ہیں, کنونشنز ہونے ہیں, جلسے ہونے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک جلسہ, آپ یہ بتائیں مجھے کہ جلسے تو 30 اکتوبر تب جب ہوا تھا تو اس کے بعد تو 13 میں الیکشن ہار گئی تھی پی ٹی آئی. کیوں ہاری تھی پتا ہے آپ کو؟ اس لیے آ رہی تھی. میں نے کہا صرف اس پارٹی میں نے کہا لوگوں کا آنا آسان ہو گیا تھا, جیتنے کی بات میں نے اب بھی نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اب جلسہ بڑا کریں گے. اوکے پرکاش بھائی, وکٹیں بھی گریں, لوگ آئے بھی, جوائننگز بھی ہوئیں, کبھی گھوٹ کی جا رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں. لوگوں کی جوائننگز میں 21 سیٹیں 13 میں. ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا نہیں کہ گارنٹی ہے, یہ 2014 میں گارنٹی نہیں ہے. اور ایک اسٹرکچر آرگنائز کیا, پارٹی کو آرگنائز کیا, الیکٹیبلز کو لائے. اور کون لائے؟ جب ترین صاحب سیکرٹری جنرل تھے پارٹی. ٹھیک ہو, اور ترین صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے تحریک انصاف میں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کی بڑی مہربانی ہے. مجھے تو ترین صاحب ہسٹوریکلی کہتے ہیں, میں ان کا کوئی مخالف ہوں, میں مخالف نہیں, لیکن جو ان کی ٹھیک بات ہے وہ ٹھیک بات ہے. وہ کبھی بھی نہیں کہتے. میرے سامنے کہا انہوں نے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے ہمبل ہیں. But I like him. I mean, I have no problem. I have a right to criticize people. People have a right to criticize me. I have no problem with that. اور وہ کسی لائٹر موڈ میں آپ کو کہا ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, رہی بات پارٹی کی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری پارٹی کو, آپ دیکھیں ہم آرگنائز کریں گے. ہم اپنی ریجنل جو ہے لوگوں کے اسٹرکچر بنا رہے ہیں, ریجن کے لیول پہ لوگوں کو اپوائنٹمنٹس کریں گے. آج بھی ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. عامر کیانی صاحب لاہور تھے, سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, علیم صاحب پریزیڈنٹ ہیں, اور ہم لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے, آپ ہمیں ایک اچھا اسٹرکچر پارٹی ٹیک آف کریں گے. سر یہ اسٹرکچر جو کھڑا کیا ابھی تک آپ نے, 7 ترجمان بنائے آپ نے پارٹی کے. جی ایڈی وڈی پارٹی ہے تاڈی کہ 1-2 ترجمانوں سے کام نہیں چل رہا تھا, آپ نے کہا 7 بنا دو. یہ کیا عہدے بانٹ رہے تھے؟ نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. لوگوں کے 30 ترجمان. نہیں, ایک بات رک جائے. وین یو سے ترجمان, نہ دیکھیں آپ کی صوبائی کا ترجمان علیحدہ ہوتا ہے, کہ ترجمان دیتا ہے پارٹی پالیسی. ایک آدمی دیتا ہے پارٹی پالیسی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیکرٹری اطلاعات ہوتا ہے نا, وہ ایک ہوتا ہے. ترجمان پارٹی کا, پریزیڈنٹ کا عموماً ایک ہوتا ہے, کیونکہ اسی نے پالیسی دینی ہے اور وہ پھر مشورہ کرے. 7 بندے پالیسی نہیں دیتے. لگتا ہے کھپت کی. کاشف بھائی آپ نو ایسے نہیں ہے. دیکھیں آپ ذرا, آپ کہیں گے پھر آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا پیچھے 40 لوگ پارٹی کے اسپوکس پرسن تھے پنجاب کے, صرف پرانی پچھلی پی ٹی آئی کے. ابھی 7 لوگوں کو دیکھیں ہم نے بنایا ہے اسپوکس پرسن. آبویس بات ہے کسی نے اپنا موقف تو جا کے دینا نا ٹی وی پہ. تو ایک بندہ اکیلا میں سمجھ گیا. آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ یہ ترجمانوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹی وی پروگراموں میں ہماری طرف سے یہ 7 لوگ آئیں گے. ہمارے اسپوکس پرسن ہیں, ہماری پارٹی کی پارٹی لائن جو ہوگی اس کے اوپر یہ سیکرٹری اطلاعات نہیں ہے 7 کے ساتھ کریں گے. جی وہ ہو رہا ہے, ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے انشاءاللہ ود ان ڈے, اور شاید آج کل میں ہو جائے گا. یہ 7 کے ساتھ سیکرٹری اطلاعات ہوں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں 7 کے ساتھ سیکرٹری اطلاعات نہیں ہوں گے. یہ آپ کیوں کنٹروورسی میں ڈال رہے ہیں؟ ایک سیکرٹری اطلاعات ہوگا, یہ ہمارے اسپوکس پرسن ہیں. اچھا میں سمجھ گیا. خود میں نے ڈسٹنکشن کر لی کہ یہ پارٹی کا موقف ٹی وی پر جا کے دیا جائیں کریں گے, لیکن سیکرٹری اطلاعات ایک ہی ہوگا. بھائی جے کے ٹی صاحب لندن میں ہیں, میاں صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال ایسا. یہ مطلب آپ کا خیال نہیں ہے یا واقعی ملاقات کوئی نہیں ہے, ایجنڈے پہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں ایسا نہیں. لاسٹ ٹائم تو جاتے تھے تو میاں صاحب سے ملاقاتیں کرتے, علیم خان صاحب جا رہے ہیں, ترین صاحب جا رہے ہیں لندن ملاقاتیں کرنا. میں خیال میاں صاحب کو ان کہنا سے بچ کو نہیں گیا, وہ کہتے ہیں ان کی دوا تو. میرا نہیں خیال کہ ان کی ترین صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے پچھلے کافی عرصے سے ان سے, اور ایسے یہ باتیں ہیں, خبر آ جاتی ہے, لیکن وہ نہیں ملے ہیں. کیا جے کے ٹی صاحب نے ریکویسٹ کی اور آگے سے ٹائم نہیں دیا گیا, یا ریکویسٹ ہی کوئی نہیں کی؟ نہیں ابھی کوئی ملاقات کا طے ہی نہیں ہوا, کوئی ملاقات ہوئی نہیں ابھی. ملاقات کے لیے کوئی ایسا اسکیجول ہی نہیں ہوا. میں آپ کو بڑے سر وہ تو چوری سرور صاحب تو فرماتے ہیں کہ آپ کا تو پلان بنا ہی یہ پارٹی بنانے کا, لندن میں میاں صاحب نے بنایا. میرے بزرگ ہیں سرور صاحب, یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں.
میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہے ہیں وہ, یہ نہیں ہے, ایسا بات نہیں ہے. میرے لیے بڑی عزت کی جگہ. میاں صاحب نے یہ پارٹی نہیں بنائی, میرے بڑے نہیں سر, یہ کیا مطلب, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے نہیں سوچا. یہ تو ہمارے, آپ دیکھیں یہ بتا دیں کس نے بنائی ہے. چلے وہ چودھری سرور صاحب کو بتائیں. کیانی صاحب, عامر کیانی صاحب کو میاں صاحب لے کے آئے, عمران اسماعیل صاحب کو میاں صاحب لے کے آئے, یہ بتائیں. علی زیدی صاحب کو میاں صاحب لے لائیو کے ٹی آئے. وی ہے, چودھری سرور صاحب کو بتا دیں کس نے یہ بنائی ہے پارٹی اور کون لے کے آیا ان ساروں کو. جہانگیر ترین صاحب نے بنائی ہے یہ پارٹی, اور یہ سب لوگ جہانگیر ترین صاحب کے لیڈرشپ میں آئے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا, اور وہ انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی لڑیں گے, اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی, اور ہم سب ان کی لیڈرشپ میں آئے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم بن کے کام کریں گے. ایسے بنی ہے یہ پارٹی, اور یہ سب لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جنہوں نے خود ترین صاحب سے کہا, اور بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ آپ پارٹی بنائیں. یہ آج کی بات نہیں, میں سال پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ کیوں سارے پریس کانفرنسوں میں کہتے رہے سیاست ختم, سیاست ختم, بائے بائے. میں آپ کو ایک ہمارے بزنس مین, بڑے قابل عزت, قابل احترام میرے بزرگ ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, میں ان کو ملنے گیا 2 سال پہلے, اور انہوں نے میری بڑی بات سنی, اور انہوں نے کہا تم نے بڑی محنت کی ہے تحریک انصاف میں, لیکن میں ایک بات بتاؤں, جہانگیر صاحب کو جا کے کہنا کہ اپنی پارٹی بنائیں. تو یہ میں آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اور یہ کسی عام لوگوں کی تو لوگ تو ڈسکس کر ہی رہے تھے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں پہلے سے ان کو لوگ آگے خود کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ بنا سکتے ہیں. ہاں, اور ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی آرگنائز کیا تھا, اور اس پارٹی کو بھی آرگنائز کریں گے انشاءاللہ, اور کامیاب ہو کے دکھائیں گے آپ کو. یہ آپ ایڈوائزر ہیں آج بھی حکومت؟ جی میں ایڈوائزر ہوں. جی میں یار, اب تو آپ کی پارٹی علیحدہ ہو گئی, آپ نے انہی کے خلاف الیکشن لڑنا, ایڈوائزری تو چھوڑ. جی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, میں آج ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, مجھے بالکل میری جو پارٹی مجھے کہے گی, جہانگیر ترین صاحب کہیں گے یہ انہی نے ایڈوائزری لے کے دی تھی, 5 منٹ کے اندر وہ مجھے جیسے حکم فرمائیں گے میں اپنا ریزگنیشن پرائم منسٹر. بٹ یہ آڈ نہیں ہے کون چوہدری صاحب, آپ ایک ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے نہیں بنائی, لیکن جس پارٹی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں بنایا ہے یا ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, اسی کے ساتھ آپ کی حکومتی الائنس بھی ہے جس کے خلاف آپ نے الیکشن لڑنا پہلے. وہ تو دیکھیں, وہ تو 1 سال پہلے ہمارا گروپ تھا اس نے سپورٹ کیا, اور اس ہمارے گروپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب پنجاب میں بھی سپورٹ کیا, اور مجھے ایز اے ایڈوائزر ترین صاحب نے میرا نام دیا, اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے میرے پہ کانفیڈنس ان کو تھا, اور انہوں نے مجھے اس جو ہے ایڈوائزری کے لیے کہا گیا, اور میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں, اور انہوں نے میرے ساتھ میں بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, اور تو ان کی پارٹی میں چلے کا حصہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جہانگیر ترین صاحب کہیں گے, میں آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا, اور میں صبح استعفیٰ اپنا وزیر اعظم صاحب کو بھیج دوں گا, اور اس میں کوئی تیسری رائے نہیں ہے. یہ ایڈوائزری بھی انہی نے لے کے دی, اللہ تعالیٰ کے بعد, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور میرے وہ بڑے ہیں, میرے لیڈر ہیں, اور وہ جس وقت مجھے کہیں گے میں 1 سیکنڈ سے پہلے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کو دے دوں گا. یہی بات میرے دوست ہیں نعمان لنگڑیال صاحب, وہ بھی ایس اے پی ایم ہیں, اور ہماری آج اسی بات پہ مشاورت ہوئی, اور ہم اپنے جہانگیر ترین صاحب سے بالکل ہم ڈسکس کریں گے, اور جیسے وہ حکم فرمائیں گے. کیونکہ سر آپ کے جو لوگ آتے ہیں نا ٹی وی پروگرامز میں, آپ کے علاوہ خاص کر وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے پاس آئے, وہ پی ڈی ایم کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو, بجٹ کو, وغیرہ وغیرہ. ان کا کیونکہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, ان کا شہباز شریف صاحب سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ان کی لندن میں میاں صاحب سے ملاقاتیں کوئی نہیں ہوئی. آپ کی پارٹی کے 4-6 لوگ ایسے جو پرانے میاں صاحب سے ملنے والے ہیں, یا ملتے رہے ہیں, یا کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور لگ رہا ہے, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرنٹ لگ رہا ہے. نہیں, کون سے 4 لوگ جو رہے ہیں پی ڈی ایم کا حصہ؟ میں ایک ایڈوائزر ہوں. آپ ایڈوائزر ہیں, میں نے کہا جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, یا جو کیبنٹ کا حصہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, جے کے ٹی صاحب کی, جہانگیر ترین صاحب کی, علیم خان صاحب لندن جا کے ملے ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے, اور آپ کیبنٹ کا حصہ, وہ 3-4 لوگ. میں کہتا کہ آپ کی لائن کچھ اور ہے, آپ ابھی بڑی ریکنسیلیٹری لائن, بڑی فہم و تفہیم کی, کہ ساتھ دیکھیں گے, ابھی کہاں, ٹھنڈے ہو جائیں, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ساری برائی کی جڑ تو پی ڈی ایم ہے. کاشف بھائی, میں آپ کو عرض کروں, سیاست تو سب نے اپنی اپنی کرنی ہے. ہم نے اپنا مینیفیسٹو دینا ہے, ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے, ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے سیاست کرنی ہے,
ہم نے آگے جا کے اپنی کیمپین لانچ کرنی ہے, ہم نے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور ہم نے کوئی کچھ تو دے کے ووٹ مانگنا نا, لیکن میں قطعاً نہیں کہتا کہ ہم نے کسی کو گالی گلوچ کرنی ہے, کسی کو مار دھاڑ کرنی ہے, کسی کو ذلیل کرنا ہے اور اس کے اوپر ووٹ لینا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے ووٹ مانگنے کا؟ آپ نے ووٹ مانگنا ہے, آپ نے اپنے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے, پاکستانیوں سے ووٹ مانگنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ پلیٹ فارم, ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے, ہمارا یہ گالم گلوچ تو کوئی نہیں کرتا. اچھے شریف لوگ گالم گلوچ نہیں کرتے. آپ لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن تنقید صرف تحریک انصاف پہ کرتے ہیں, باقی پارٹیوں پہ نہیں کرتے. نہیں دیکھیں, جہاں پہ تنقید ہوگی وہاں ہونی چاہیے. اگر میں نے کوئی ایسا کچھ کیا تو بالکل معیشت بہت اچھی جا رہی ہے اس ملک. یہ قطعاً نہیں ہے, یہ قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیں معیشت آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب اویئر ہیں کہ میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں اکانومی کا, لیکن میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں کہ معیشت مشکل میں, لیکن آپ تنقید تو کرتے ہیں نا کہ جو پالیسیز ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو سکا, لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں میں بالکل نہیں کہ میں کہوں کہ میں کسی کی بی ٹیم کی بات کروں یا کچھ کروں, لیکن میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا. جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, جب آپ کے الائز ہوتے ہیں, آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں, تو آپ کو سب کی رائے لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے کسی کی, لیکن سر جب آپ ٹوٹ کے نئی پارٹی بناتے ہیں نا, تو اس میں پھر آپ کو بڑے بولڈ فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں, اور ایک فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ ہمارے مخالف ہیں, ہم آپ کے ساتھ خلاف پالیٹکس کریں گے, حکومت چھوڑیں پہلے. ہم جو فیصلے ہم سمجھتے ہیں, جو پالیسیز ہم سمجھتے ہیں جو نہیں ہوں گی, ہم بالکل اس کی مخالفت کریں گے, اور کرنی چاہیے. اور آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں, میں نے اس بات کو آپ کو پہلے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ جو پالیسی ہے حکومت کی یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم بالکل اس کو کریٹیسائز بھی کریں گے. ابھی تک کوئی پالیسی غلط نہیں لگی آپ کو؟ آپ کی باتیں دیکھ کر اور کافی دنوں سے آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط پالیسی نہیں لگ رہی. لگے گی تو بتا دیں گے, لیکن مجھے آپ سے ایک اور نشست کروں گا. میں نے کوئی پرفیکشن کی بات نہیں کی کاشف بھائی, میں نے کوئی پرفیکشن کی بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, کوتاہیاں غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور آپ کو حالات آپ کے سامنے ہیں, جس نازک حالات میں پھر بھی ابھی حالات سے پاکستان گزر ہے, تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں مل کے سولوشن. میں تو بچہ تھا تو پاکستان نازک حالات سے گزرا تھا, میں بڑا ہوا تو نازک, میں بڑا ہو گیا ہوں تو نازک حالات سے گزرا ہے. نازک حالات ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. اسی لیے میں نے آج شروع میں خالد صاحب کی تقریر کا ذکر کیا کہ بہت سارے مسائل جو آج سے 20 سال پہلے حل ہونے شروع ہو جانے چاہیے تھے, وہ آج تک شروع نہیں ہوئے. لیکن ہم ایک اور نشست رکھیں گے آنے والے دنوں میں. یہ بحث تو اب چلتی رہے گی ظاہر آپ کی پارٹی کے ساتھ, ہم کہ کیا کر رہے ہیں, نئی کچھ اسٹریٹجیز آئیں گے, ہم شور کو پریس کانفرنس ہوگی, کو منشور آئے گا, ول ٹاک فردر آن دس. ایک بریک لیتے ناظرین, آن چوائس ساتھ موجود تھے, بریک بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں کل میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے میئر کے الیکشن کے لیے. شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل میمن صاحب, ایک طرف تو طوفان ظاہر ہے سندھ اللہ خیر کرے انشاءاللہ گزر جائے گا, دوسرا ایک سیاسی طوفان ہے کل جو سندھ میں کراچی میں آئے گا. نمبر پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہیں, لگتا ہے میئر آپ بنا لیں گے. تو یہ جو گھوڑے آپ دوڑا رہے ہیں, کیسے دوڑا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. میرے خیال سے انٹرو آپ نے تھوڑا سا وہ دوسرے طریقے سے کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر گیم میں پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے کراچی میں. نمبر 2 یہ کہ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے, تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی ہے, پھر پی ایم ایل این ہے, اور پھر جماعت جے یو آئی ایف. بالکل ٹھیک. جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این نے تو سپورٹ کر دی پیپلز پارٹی کی. ٹھیک. اب بچ گئی جو کہ ویسے 2nd نمبر پہ تھی جماعت اسلامی. اس کے بعد آپشن 1 بچ گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے سارے ووٹ لے لیں. پی ٹی آئی کے 30 سے زائد ممبرز نے پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے پاس گئے تھے کہ جی ہمارے خلاف آپ نے کٹوائی ہوئی ہیں ایف آئی آرز, وہ ایف آئی آر جو ہے وہ آپ کریں ختم, ورنہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے خلاف مقدمہ بھی درج کراؤ, میں اپنی ضمانتیں بھی کراؤں, اور آپ مجھ سے ووٹ بھی مانگو. انہوں نے کہا کہ جی ویسے بھی ہمارے اوپر جو ہے یہ لازم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کا اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا, تو ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ سر وہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, کو چیئرمین کو نامعلوم افراد مبینہ طور پر اغوا کر کے لے گئے, پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو الائنس ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. یہ کس طرح ایف آئی آریں وجہ بن جاتی ہیں, کبھی کوئی چیز وجہ بن جاتی ہے. ہماری پالیٹکس میں ہم نے بڑا دیکھا یہ, ایوری بڈی ریئلائزز, لیٹ می آسک اے اسٹریٹ کوسچن, کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے,
سب کا خیال ہے کہ یہ آپ ظاہر ہے آپ کے پاس مینز ہیں, آپ حکومت ہیں, سرکار ہیں, کہ آپ ووٹ یا خریدیں گے یا بلڈوز کریں گے, لوگوں کو آنے نہیں دیں گے. لیکن اب یہی بات جو ہے نا وہ کی تھی حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ جی لوگ اگر اپنی مرضی سے مجھے ووٹ نہیں دے رہے تو وہ پیسوں کے بنا پہ نہیں دے رہے ہوں گے, اور اگر وہی لوگ جو ہیں وہ زبردستی نہیں دے رہے تو وہ ڈر کے خوف کی وجہ سے نہیں دے رہے. تو اب اس نے 2 وجوہات بتائی تھی. اب میں آپ کو بتا دوں جی کہ میں نے جو وجوہ بتائی وہ چیزیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے. جی کہ ایف آئی آر تو ہم نے نہیں کاٹی ہے, ایف آئی آر کٹوانے والا کون ہے؟ ایف آئی آر کاٹی جماعت اسلامی نے, بائی نیم کٹوائی ہے ان کے اوپر. تو جماعت اسلامی کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ممبران کی جس کے آپ کو ووٹ چاہیے ان سے آپ ایف آئی آر کاٹیں. اور جو 9 مئی کے بعد جو ہوا ہے واقعہ, اس کے بعد پی ٹی آئی ویسے تتر پتر ہو گئی ہے, اور اب کوئی ان کے والی وارث نہیں ہے. ڈائریکشن کون دے ان کو؟ پارٹی تو اب بھی انٹیکٹ ہے نا, پارٹی پہ پابندی تو نہیں لگی. پارٹی کا جو صوبائی صدر ہے پہلے علی زیدی صاحب تھے, وہ پارٹی سر امٹیریل بات ہے. پارٹی دیکھیں جس نے جنوری میں ایک الیکشن لڑا کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ سے, اس نے اسی پارٹی کو فالو کرنا ہے. میں صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں. آپ کو 2002 یاد ہوگا, اس وقت حب الوطنی کی نئی تعریف آئی, آپ کے ایک پیٹریوٹس بن گئے. آپ نے کہا کہ یہ توڑے گئے, خریدے گئے. چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا. 64 لوگ کھڑے ہوئے, ووٹ 50 نکلے. آپ نے کہا جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈز. آپ کو ایک پوزیشن تو لینی پڑے گی نا اب اس میں. صافی جو ہے کراچی کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئرژن ہے, زور زبردستی ہے, یہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کوئی ایک ووٹ بھی یہ تھیوری میں نے بہت ساری اور جگہوں کے لیے بھی سنی تھی نا, جو کہ بعد میں وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے کہا نا کہ ایف آئی آر جتنے لوگ ہیں جن کے اوپر جو لوگ اس کو جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دے رہے, ان میں ایک کے خلاف بھی ایف آئی آر نہیں ہے, ایک کے خلاف بھی مقدمہ نہیں, ایک بھی کوئی اٹھا ہوا نہیں ہے, ایک بھی کوئی چھپا ہوا نہیں. سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیوں ووٹ دے رہے؟ مجھے سمجھائیں یہ بات کہ یا تو اریسٹ ہوئے ہوں, اب ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہو, یا ان کو اس کنڈیشن میں رہا کر دیا گیا ہو کہ آپ نے ووٹ دینا پیپلز پارٹی کو. کوئی ایک نام بتا دیں, کوئی بھی نہیں ہے. کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہو ان کے خلاف, اور پھر ان سے کوئی بارگیننگ کی ہو, کوئی مقدمہ نہیں ہے. پھر یہ لوگ کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ یا اچھا انہوں نے کیا ان کی محبت پیپلز پارٹی کی, جن کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا, ان کی محبت جاگ گئی ہے پیپلز پارٹی. میں ایک بات مس کر گیا. انہوں نے کیا کہا ہے, ان کا انٹرویو دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے, نہ ہی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے. تو پرابلم تو یہ ہو, تو پیپلز پارٹی کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, جماعت اسلامی کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. وہ آپ کو سوٹ کرتا نا, آپ کو ووٹ دیں گے تو لوگ اور پکا ہو جائے گا کہ آپ نے خریدے ہیں ووٹ. تو کہتے ہیں جناب گھر بیٹھ جائیں, آپ کو تو وہ بھی سوٹ کرتا. اچھا اب مقصد یہ ہے کہ اب یہی چیز کسی طریقے سے اسٹیبلش کرنی ہے کہ یا ہم نے کسی کو دھمکایا یا ہم نے کسی کو فیصلہ سر کتنے بندے اریسٹ ہوئے ہیں ویسے جو ناظم کے چیئرمین کتنے اریسٹ ہوئے؟ آپ تو وزیر ہیں, آپ کو پتا ہوگا نمبر کیا ہے اریسٹ ہونے والے لوگوں کا. دیکھیں جی کوئی 1-2 چیئرمین اریسٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جو اس ایف آئی آر میں نامینیٹ تھے, اور وہ آج بھی اریسٹ ہے. ان کو کورٹ تک پہنچانا جو ہے, اور سوری پولنگ ڈے پہ ووٹنگ تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے. وہ جس کو انہوں نے ووٹ دینا ووٹ دے دیں. اگر کوئی بارگننگ کرنی ہوتی وہاں کر لیتے. میں بالکل کلیئر ایک بات بتا دوں, دیکھیے وہ نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, نہ جماعت اسلامی کو ووٹ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ لوگ الیکشن جیتے کس سے؟ وہ لوگ الیکشن جیتے جماعت اسلامی سے. سر لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ارشد حسین نامی یو سی چیئرمین ہے, انہوں نے ویڈیو پیغام میں حمایت کی نعیم الرحمان صاحب کی. انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی جو ان کے لیے تھا. رات کو بندے آئے اٹھا کے لے گئے. یہ ہو رہا ہے کراچی میں. رپورٹنگ تو یہی ہو رہی ہے. اچھا میرے پیارے بھائی, جو بھی آپ کو رپورٹس دے رہے ہیں نا, وہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اور ٹی وی پہ چل رہی, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھی ہے نا. ٹی وی پہ تو چلانا کون سی بڑی بات ہے, جو بولے ابھی وہ چل جائے گی. لیکن میرا صرف ایشو یہ ہے, آج کل آپ کے خلاف چیزیں نہیں چلتی ہوتی ٹی وی پہ, آپ کو پتہ نہیں ہے, حالات بدل گئے ہیں. نہیں جی, ہمارے خلاف سب سے زیادہ جوتے پیپلز پارٹی نے کھائے, سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کبھی قسم سے جو ہے نہ کبھی خدا کا اللہ نہ کرے کہ نہ کبھی ٹوٹی ہے, نہ کبھی کسی پریشر میں ہی. میں ٹوٹی ہے 2002 کی مثال دی, ٹوٹی تھی. وہ 5-6 لوگ نیب کے چکر میں 20-25 وہ سب نیب کا مسئلہ اور تھا, وہ پیٹریوٹس بنی تھی, یاد نہیں ہے. اچھا آپ کو جماعت اسلامی کا, اچھا ایک بات بتائیں, جماعت اسلامی نے, چل ہم نے تو چلے کام کیے, بریجز بنائی, اسکیمز دی, روڈ رستے بنائے, بس لے کے سب چیزیں. جماعت اسلامی کو اتنے ووٹ کیوں پڑے؟ جماعت اسلامی کیا بولتے ہیں؟ وہ جب ایم کیو کا بائیک آؤٹ ہوا اس پہ آئی. جماعت اسلامی نے حیدرآباد میں کانٹیسٹ کیا, حیدرآباد میں 1 یا 2 سیٹیں ان کو ملی ہیں. یہاں پہ وہ سیٹیں کس طرح کلیم کرتے ہیں, ان کی میجورٹی کو کلیم کس طرح کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ ابھی نہیں دیکھ رہے کہ جماعت اسلامی کیا کرے. جماعت اسلامی کا پورا رول کراچی کی پالیٹکس میں کیا رہا ہے. یہ وہ تو ہوتے تھے نیو ایئر, سیلیبریٹ نیو ایئر ایٹ یور اون رسک. یہ کسی کو جو ہے کرسمس منانے نہ دیں, یہ کسی کو جو ہے ہولی یونیورسٹیز میں یہ ہولی کے تہوار منانے نہ دیں. یہ ایک فیشسٹ
ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको कोई किस तरीके से कबूल करे? जो एमक्यूएम का बायकॉट ना होता तो सर लोगों ने वोट डाले ना बॉस, नहीं डाले मेरे भाई, नहीं डाले। मैं जो 90-95 सीटें ली हैं वो वोट डाल के लिए ना जी। मेरी बात, अगर मेरे हल्के में कोई खड़ा ही ना हो, अकेला मैं खड़ा हो जाऊं, तो किस तरीके से अकेला खड़ा जो बोलूं जो अनअपोज आ गया तो सारी पूरा हल्का मेरे साथ, ऐसा नहीं है। इनके साथ बिल्कुल लिटरली ये एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से जीते। जो ज़िमनी इलेक्शन की, सॉरी बलदियाती इलेक्शन की फर्स्ट फेज में उस वक्त तहरीक इंसाफ भी एक्टिव पार्टी थी, आप पे तो इल्जाम ये लगा था कि इंटीरियर सिंध में किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कैंडिडेट उठा के ले गए, डब्बे उठा के ले गए, ये तो इल्जाम ही आपके ऊपर ये लगा था पहली फेज में। एक भी नहीं काशिफ साहब, देखिए 2 फेज हुए बलदियात में भी, पहला फेज भी और सेकंड फेज भी हुआ। मुझे एक कंप्लेंट बता दे जहां पे किसी ने कहा हो किसी को वोट डालने नहीं दिया गया। आप आके देखें, आज भी आप पब्लिकली देखें ना, पीटीआई आई, इमरान खान साहब बट आप यू रियलाइज कल आप अगर जीत गए, मैं मजहरबाज साहब को कोट कर देता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी जीत गई और लोग नहीं आए तो एक धब्बा पड़ लगेगा। लफ्ज उन्होंने धब्बे का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कहा बड़ा सवालिया निशान होगा पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैं अल्फा लफ्ज को उलट पुलट कर ले, ही इज अ जर्नलिस्ट एंड अ फेयर वन फ्रॉम कराची।